مقصد یہ ہوگا کہ اسے تیاری کی مہلت نہ دی جائے، اسے ترکمان کے علاقے میں پریشان رکھا جائے اور ایسی لڑائیاں لڑی جائیں جو طویل نہ ہوں، جنگ نہ ہو، مارکے لڑے جائیں۔ یہ مارکے صلاح الدین ایوبی کے انداز کے ہی ہوں، یعنی ضرب لگاؤ اور بھاگو، شب خون مارو اور کوشش کرو کہ ترکمان کے سبززار سے جہاں پانی کی بھی بہتات ہے، صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹا دیا جائے تاکہ اس کی فوج کو چارہ اور پانی نہ مل سکے۔ بہت اچھی ترکیب ہے، سیف الدین نے کہا۔ ایسی جنگ میرا شیر سالار مظفر الدین لڑ سکتا ہے، وہ بہت عرصہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تینوں فوجوں کی مشترکہ کمان مجھے مل جائے، میں صلاح الدین ایوبی کو صحرائی لومڑی کی طرح دھوکے دے دے کے ماروں گا۔ فوجی نے سیف الدین کی تلوار لے لی اور اسے نیام سے نکال کر دیکھنے لگی۔ وہ بالکل بھولی بنی ہوئی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ الملک صالح کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، کماندار نے کہا، لیکن سالاروں اور دوسرے حکام نے اسے ایسا گھیرا ہوا ہے کہ میں اسے مل نہ سکا۔ یہ باتیں اس کے سالاروں سے معلوم کی ہیں۔ تمہیں آج پھر حلب جانا ہوگا، سیف الدین نے کہا۔ الملک صالح کو یہ پیغام دینا کہ تم نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کر کے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم نے اس کے حوصلے بڑھا دیے ہیں، اس کے ہاتھ مضبوط کر دیے ہیں، وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بخشے گا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، گھبرا گئے ہو، یا تمہارے سالاروں نے لڑائی سے بچنے کے لیے تمہیں مشورہ دیا ہے۔ سیف الدین نے اس موضوع کا طویل پیغام دیا اور کماندار سے کہا، تمہیں شہر کی تاریکی میں نکل جانا چاہیے، دن کے وقت تمہیں اس گاؤں میں کوئی نہ دیکھے۔ یہ تھا وہ پیغام جس کا ذکر تاریخ میں آیا ہے۔ کماندار کچھ دیر آرام کر کے حلب کو روانہ ہو گیا۔ فوجی نے جو کچھ سنا تھا وہ داؤد کو بتا دیا۔ یہ معلومات بھی کام کی تھیں۔ حارث اور اس کا باپ گہری نیند سو گئے۔ داؤد کسی کام سے باہر نکلا، فوجی بھی دبے پاؤں نکل گئی۔ داؤد اپنے گھوڑے کے پاس جا رکا، فوجی بھی وہیں چلی گئی۔ مجھے اس سے بڑا کوئی کام بتاؤ، فوجی نے کہا، میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ میرے لیے نہیں، اپنے قوم کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے جان دینا، داؤد نے کہا۔ تم جو کام کر رہی ہو وہ بہت بڑا ہے، ہم جو جاسوس ہیں وہ اسی کام میں اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے ہیں۔ یہ کام میرا تھا جو میں تم سے کروا رہا ہوں، میں نے تمہیں خطرے میں ڈال دیا ہے۔ خطرہ کیسا؟ تم اتنی چالاک لڑکی نہیں ہو فوجی، داؤد نے کہا۔ سیف الدین بادشاہ ہے، وہ اس جھونپڑے میں بھی بادشاہ ہے، تو کیا بادشاہ مجھے کھا جائے گا؟ فوجی نے کہا۔ میں چالاک تو نہیں، سیدھی سادھی بھی نہیں ہوں۔ تم نے بادشاہی کی چمک دیکھی ہی کب ہے؟ تم نے بادشاہی کی چمک دیکھی تو تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، داؤد نے کہا۔ ان لوگوں نے اسی چمک سے اندھا ہو کر ایمان بیچا ہے اور اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ڈرتا ہوں کہیں تم بھی اس جال میں پھنس نہ جاؤ۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں کہیں کا بھی رہنے والا نہیں، داؤد نے جواب دیا۔ میں جاسوس اور چھاپا مار ہوں، جہاں دشمن کے ہاتھ چڑھ گیا وہاں مارا جاؤں گا، اور جہاں بھی مارا جاؤں گا وہ میرا وطن ہوگا۔ شہید کا لہو جس زمین پر گرتا ہے، زمین سلطنت اسلامیہ کی ہو جاتی ہے۔ اس زمین کو کفر سے پاک کرنا ہر مسلمان کا فرض بن جاتا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں نے ہمیں جوان کیا اور خدا کے حوالے کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے دلوں پر پتھر رکھ لیے ہیں اور اس خواہش سے دستبردار ہو گئی ہیں کہ ہم انہیں کبھی ملیں گے۔ تمہارے دل میں اپنے گھر جانے کی، اپنی ماں کو دیکھنے کی، بہن سے ملنے کی خواہش تو ہوگی، فوجی نے جذباتی لہجے میں کہا۔ انسان خواہشوں کا غلام ہو جائے تو قرض دھرے رہ جاتے ہیں، داؤد نے کہا۔ جان سے پہلے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں، تمہیں بھی یہ قربانی دینی ہوگی۔ فوجی اس کے قریب ہو گئی اور بولی، مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ نہیں، داؤد نے کہا۔ کچھ دن میرے پاس رہ سکتے ہو؟ فوجی نے پوچھا۔ میرے فرض نے ضرورت سمجھی تو رہوں گا، داؤد نے کہا۔ مجھے اپنے پاس رکھ کر کیا کرو گی؟ تم مجھے اچھے لگتے ہو نا، فوجی نے کہا۔ تم جب سے آئے ہو تمہاری باتیں سن رہی ہوں، ایسی باتیں میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ میرے دل میں آتی ہے کہ تمہارے ساتھ رہوں اور مجھے زنجیر نہ ڈالو فوجی، داؤد نے کہا۔ اپنے آپ کو بھی جذبات کی زنجیر سے آزاد رکھو۔ ہمارے سامنے بڑے کٹھن راستے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ ضرور تھامیں گے، اکٹھے چلیں گے، مگر ایک دوسرے کے قیدی نہیں بنیں گے۔ اس نے ذرا دیر سوچ کر کہا، فوجی تم زیادہ دور تک میرا ساتھ نہیں دے سکو گی، مجھے تمہاری عصمت بھی عزیز ہے، کام جو مردوں کا ہے وہ مرد ہی کریں گے۔ فوجی نے آہ بھری اور اداس سی ہو گئی۔ اس نے داؤد کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور گھوم کر وہاں سے ہٹنے لگی۔ داؤد نے لپک کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ فوجی اس کے ساتھ لگ گئی اور جذبات سے کامتی آواز میں بولی، جو کام مردوں کا ہے وہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ میری عصمت کوئی ایسا کچا دھاگا نہیں کہ ذرا سے جھٹکے سے ٹوٹ جائے گی۔ میں تمہیں اپنی عصمت پیش نہیں کر رہی، تم مجھے اچھے لگتے ہو، تمہاری باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، تم نے مجھے جو راستہ دکھایا ہے وہ میرے دل کو بہت اچھا لگا ہے،
میں تمہارے قریب اس لیے ہو گئی ہوں کہ شاید تمہیں میرے وجود سے اپنی ماں کی اور اپنی بہن کی بو باس مل جائے۔ تم بہت تھکے ہوئے ہو۔ داؤد، مجھے میرے بھائی کی بیوی نے بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مرد جب تھکا ہوا گھر میں آتا ہے تو عورت کے سوا اس کی تھکن کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ عورت نہ ہو تو مرد کی روح مرجھا جاتی ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ تمہاری روح مرجھا گئی تو کیا ہوگا داؤد ہنس پڑا اور اس کے گال تھپکا کر بولا، تمہاری ان بولی بالی باتوں نے میری روح کو تر و تازہ کر دیا ہے۔ تمہیں میری کوئی بات بری تو نہیں لگی؟ فوزی نے پوچھا۔ میرے بھائی کو تو نہیں بتاؤ گے کہ میں تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، داؤد نے کہا، تمہارے بھائی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اور تمہاری کوئی بات مجھے بری نہیں لگی۔ ہماری منزل ایک ہے نا داؤد؟ فوزی نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں کہ دل کی بات کس طرح کہی جاتی ہے۔ تم نے دل کی بات کہہ دی ہے فوزی، داؤد نے کہا، اور میں نے سمجھ لی ہے۔ تم نے ٹھیک کہا ہے کہ ہماری منزل ایک ہے، اگر یہ نہ بھولنا کہ راستے میں خون کی ندی بھی ہے جس پر کوئی پل نہیں۔ اگر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جانا چاہتی ہو تو ہمارا نکاح لہو کی تحریر ہوگی، پھر ہماری لاشیں ایک دوسرے سے دور بھی ہوئیں تو ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ راہ حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں میں ہوتی ہیں اور باراتیں کہکشاں کے رستے جایا کرتی ہیں۔ ان کی خوشی میں سارا آسمان ستاروں کی چراغاں کیا کرتا ہے۔ فوزی جب وہاں سے چلی گئی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ میں مسرت کا تاثر کم اور ایسا تاثر زیادہ تھا جس میں عزم تھا اور کچھ کر گزرنے کا ارادہ۔ 2 دنوں بعد کماندار واپس آ گیا جو الملک الصالح کے نام سیف الدین کا پیغام لے کر گیا تھا۔ اس کی ملاقات الملک الصالح سے نہیں ہو سکی تھی۔ پیغام اس تک پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ پیغام کا تحریری جواب دے گا۔ کماندار وہاں بتا آیا تھا کہ سیف الدین کہاں ہے اور جس گھر میں وہ بیٹھا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ سیف الدین اپنے پیغام کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ جواب نہ آیا اور وہ پریشان ہونے لگا۔ تیسرے چوتھے دن وہ بہت ہی بے چین ہو گیا۔ کیوں نہ میں خود ہی حلب چلا جاؤں؟ اس نے اپنے نائب سالار سے کہا۔ اگر حلب کی فوج نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح اور جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا ہے تو ہمیں اپنے متعلق بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ گم گشتگین کا کچھ بھروسہ نہیں، ہم تنہا تو نہیں لڑ سکتے، ہمیں صلیبیوں کے ساتھ مل کر کوئی اور منصوبہ بنانا پڑے گا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ الملک الصالح صلح کا معاہدہ توڑ دے؟ نائب سالار نے پوچھا۔ یہ ممکن ہے، کماندار نے کہا۔ میں نے اس کے جن سالاروں اور کمانداروں سے بات کی ہے وہ کہتے تھے کہ الملک الصالح نے صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دیا ہے۔ اگر اس نے دھوکہ نہیں دیا تو بھی زیادہ تر سالار اور دوسرے حکام اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے۔ صلیبی مشیر تو فوری حملے کے حق میں ہیں۔ آپ کو حلب چلے جانا چاہیے، نائب سالار نے اسے کہا، اور میں موصل چلا جاتا ہوں۔ تم ایک بار پھر حلب چلے جاؤ، سیف الدین نے کماندار سے کہا۔ الملک الصالح کو بتا دو کہ میں آ رہا ہوں۔ تم روانہ ہو جاؤ گے تو اگلی رات میں بھی روانہ ہو جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے ملنا نہ چاہے۔ شہر سے باہر المبارک نام سے جو چشمے ہیں میں وہاں قیام کروں گا۔ الملک الصالح سے کہنا کہ مجھے وہاں ملے۔ اگر وہ نہ ملنا چاہے تو مجھے المبارک آ کر بتا دینا۔ کیا آپ کا اکیلے جانا مناسب ہے؟ نائب سالار نے پوچھا۔ ان علاقوں میں کوئی خطرہ تو نہیں، سیف الدین نے کہا۔ میں رات کو جاؤں گا، کسی کو کیا خبر کہ والی موصل جا رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں اور چھاپا ماروں کا کوئی بھروسہ نہیں، نائب سالار نے کہا۔ ان سے ہماری کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ مجھے جانا ضرور ہے، سیف الدین نے کہا۔ خطرہ مول لینا ہی پڑے گا۔ آج تم موصل کو روانہ ہو جاؤ، میں کل رات حلب کو روانہ ہو جاؤں گا۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں اس وقت داؤد اور حارث کے کان دروازے کی درز کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ دونوں وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ داؤد گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے سیف الدین کا تعاقب کرنا تھا، لیکن کس طرح؟ سوچ کر اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ ہم سیف الدین کے محافظ بنیں گے اور اس کے ساتھ حلب جائیں گے، داؤد نے حارث سے کہا۔ ہم اچانک اس کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس کی فوج کے سپاہی ہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ دونوں موصل چلے جاؤ تو کیا کرو گے؟ حارث نے پوچھا۔ میں اپنا جادو چلانے کی کوشش کروں گا، داؤد نے کہا۔ اگر یہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر یہ بھی حلب نہیں جائے گا، داؤد نے کہا۔ الملک الصالح نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کر لی ہے تو سیف الدین اس معاہدے کو منسوخ کرانے کے لیے حلب نہیں پہنچ سکے گا۔ اس نے حارث کو سمجھا دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اسی رات سیف الدین بند کمرے میں اپنے نائب سالار اور کماندار کے پاس بیٹھا انہیں آخری ہدایات دے رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ پہلے کماندار وہاں سے نکلا۔ حارث کے باپ نے اسے گھوڑا کھول کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد نائب سالار بھی چلا گیا۔ سیف الدین اکیلا رہ گیا۔ وہ لیٹ گیا۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ دیکھا فوزی سراپا مسرت اور خوشی بنی ہوئی تھی۔ وہ دوڑتی آئی اور اس کے پاس بیٹھ کر اس نے سیف الدین کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میرا بھائی آ گیا ہے، فوزی نے خوشی سے دیوانہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست ہے۔ تم نے انہیں بتایا کہ میں یہاں ہوں؟
सैफ उद्दीन ने पूछा। हाँ, फौजी ने कहा, मैंने बता दिया है और वो इतने खुश हैं कि आपसे मिलने की इजाजत मांगते हैं। उन्हें ले आओ। दाऊद और हारिस सैफुद्दीन के सामने गए। फौजी अंदाज से सलाम किया और सैफुद्दीन के इशारे से उसके पास बैठ गए। उन्होंने अपने कपड़ों और चेहरों पर गर्द डाल ली थी और वो सांसें इस तरह ले रहे थे जैसे बहुत थके हुए हों। सैफुद्दीन ने उनसे पूछा कि वो कौन से दस्ते में थे। हारिस चूंकि उसकी फौज का सिपाही था इसलिए इन सवालों का जवाब उसी ने दिया। दाऊद को तो कुछ भी मालूम नहीं था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सैफुद्दीन ने पूछा। हमें बताते हुए शर्म आती है कि हमारी फौज किस तरह पसपा हुई, दाऊद ने कहा। हमें भी पसपा होना था, लेकिन मैं इसे साथ लेकर एक चट्टान पर छुप गया और ये देखने लगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ताक़ुब में आती है या कहीं पड़ाव करती है। मैंने जासूसी शुरू कर दी। आपको शायद याद होगा कि आपने सलीबी मुशीरों से छापामार जैश तैयार कराए थे। मैं भी एक जैश में था। मैंने गहरी दिलचस्पी से तरबियत हासिल की थी। जंग में ये तरबियत बहुत काम आई। जंग खत्म हो गई तो मैंने इस तरबियत से फायदा उठाया और सोचा कि मैं अगर भागूं तो अपनी फौज के लिए दुश्मन के कुछ राज भी लेता चलूं। ये हारिस मिल गया, इसे मैंने अपने साथ रख लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज पेशकदमी करती रही और हम देखते रहे। अगर हमारे साथ 7-8 सिपाही होते तो हम शब खून मार मार कर उस फौज का बहुत नुकसान करते। हमने सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को तुर्कमान के इलाके में पड़ाव करते देखा है। फौज ने खेमे जिस तरह गाड़े हैं उससे पता चलता है जैसे फौज वहां लंबे अरसे के लिए ठहरेगी। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारी फौजें घबरा कर भाग आई हैं। इससे पूछें, हमने दुश्मन की फौज की जो लाशें देखी हैं उनकी तादाद चंद 100 नहीं चंद हजार है और जख्मियों का तो कोई हिसाब ही नहीं। हमने उस रात उनकी खैमागाह के करीब जाकर देखा है। अल्लाह तौबा, जख्मियों का कराहना बर्दाश्त नहीं होता था। यूं मालूम होता था जैसे आधी फौज जख्मी है। अमीर मोहतरम, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। आप बेहतर जानते हैं कि क्या करना चाहिए। हम आपके गुलाम हैं, जो हुक्म देंगे बजा लाएंगे। मेरा ख्याल है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज लड़ने के काबिल नहीं। अगर आप अपनी फौज फौरन इकट्ठी करके हमला कर दें तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को आप दमिश्क पहुंचा सकते हैं। सैफुद्दीन दाऊद की रिपोर्ट दिलचस्पी से सुन रहा था। वो शिकस्त खुर्दा था, इसलिए वो ऐसी बातें सुनने को तरस रहा था जो उसे ये तस्कीन दें कि उसे शिकस्त नहीं हुई और वो भागा नहीं, बल्कि उसकी फौज और उसके इत्तेहादी घबरा कर भागे थे। दाऊद उसकी ये नफ्सियाती जरूरत पूरी कर रहा था। ये उसकी कमजोरी थी जिसके असर से दाऊद की बातें उसे जहनी सुकून दे रही थी। हम मूसल जा रहे थे, दाऊद ने कहा। इस हारिस का गांव रास्ते में पड़ता था। ये कहने लगा कि चलो घर वालों से मिलते चलें। हम यहाँ आए तो इसके मोहतरम वालिद ने बताया कि आप यहाँ हैं। यकीन ना आया। आपको यहाँ देखकर भी हमें यकीन नहीं आ रहा कि आप यहाँ हैं। हम ये बातें आप तक पहुँचाना चाहते थे। खुदा ने हम पर बड़ा ही करम किया है। हम तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश हुए हैं, सैफुद्दीन ने बादशाहों की तरह कहा। तुम्हें इस बहादुरी का इनाम मिलेगा। हमारे लिए इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है कि हम आपकी बराबरी में बैठे आपके साथ बातें कर रहे हैं, हारिस ने कहा। हम आपके लिए जाने देकर अपनी रूहों को खुश करने को बेताब हैं। मालूम हुआ है कि आपके साथ कोई और भी है, दाऊद ने पूछा। वो दोनों चले गए हैं, सैफुद्दीन ने कहा। मैं भी चला जाऊंगा। हम पूछने की जरूरत नहीं कर सकते कि आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं, हारिस ने कहा। और अब कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे बहुत शर्मसार हूं कि आपको मेरे घर वालों ने इस गुजरे से कमरे में रखा और फर्श पर बिठा रखा है। मेरी ख्वाहिश यही थी, सैफुद्दीन ने कहा। मैं यहीं चंद दिन गुजारना चाहता था। तुम किसी को न बताना कि मैं यहाँ हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? दाऊद ने पूछा। मैं हलब जाऊंगा, सैफुद्दीन ने जवाब दिया। वहां से मूसल चला जाऊंगा। लेकिन आप अकेले हैं, दाऊद बोला। आपके साथ कोई मुहाफिज नहीं? इस इलाके में कोई खतरा नहीं, सैफुद्दीन ने कहा। अकेला चला जाऊंगा। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, दाऊद ने कहा। इस इलाके को दुश्मन से खाली ना समझें। जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। सलाहुद्दीन अय्यूबी के छापामार घूम फिर रहे हैं। किसी ने आपको पहचान लिया तो हम दोनों सारी उम्र पछताते रहेंगे कि हम आपके साथ क्यों न चले गए। इत्तेफाक से हम आ गए हैं। हमारे पास घोड़े हैं, हथियार हैं। हम आपके साथ चलेंगे। वैसे भी कोई हुक्मरान मुहाफिजों के बगैर कहीं जाता अच्छा नहीं लगता। सैफुद्दीन को मुहाफिजों की जरूरत थी। वो तो पहले ही डरा हुआ था। दाऊद ने उसे और डरा दिया। उसने उन्हें कहा कि वो कपड़े साफ कर लें और अगली रात चलने के लिए तैयार हो जाएं। वो अंदर चले गए और सैफुद्दीन फौजी का इंतजार करने लगा, लेकिन फौजी उसके कमरे में न गई। दिन को दाऊद और हारिस उसके लिए खाना ले गए। उसके पास बैठे रहे और दिन गुजर गया। जिस वक्त ये 3 मुसलमान हुक्मरान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करने की तैयारियों में मसरूफ थे, वहां से कुछ दूर सलीबी कमांडरों और हुक्मरानों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वो मुल्कुस सालेह, गुमगश्तगीन और सैफुद्दीन की मुत्तहिदा अफवाज की शिकस्त पर गौर कर रहे थे। उनमें तकरीबन सब सुल्तान अय्यूबी के मुकाबले में आकर शिकस्त खा चुके थे। इन 3 मुसलमान फौजों की शिकस्त दरअसल हमारी शिकस्त है, रिमांड ने कहा।
میں یہاں تک جانتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کی نفری زیادہ نہیں تھی۔ مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں، ایک مشہور فرانسیسی بادشاہ رینالٹ نے کہا۔ ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ مسلمان آپس میں ٹکرائیں تو ان میں سے کسی فریق کو فتح یا شکست ہو۔ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور ایک فریق ہمارے ہاتھ میں کھیلتا رہے۔ ہمارا بدترین اور خطرناک دشمن صلاح الدین ایوبی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مسلمان بھائی اس کے راستے میں حائل رہیں اور اس کی طاقت ضائع کرتے رہیں۔ اگر اس کے مسلمان حریفوں کی طاقت ضائع ہو رہی ہے تو ہوتی رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر اس کے حریف ہمارے خلاف متحد ہو جائیں۔ میں آپ کو مسلمان علاقوں اور حکمرانوں کی پوری کیفیت سناتا ہوں جو ہمارے مشیروں نے بھیجی ہیں، ایک کمانڈر نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کی دشمن تینوں فوجوں کی جذباتی حالت یہ ہے کہ سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے۔ ان کا جانی نقصان بھی ہوا اور وہ بے شمار اسلحہ اور سامان پھینک آئے ہیں۔ وہ فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ ہم نے انہیں جو مشیر دے رکھے تھے انہوں نے مسلمان حکمرانوں کو بڑی مشکل سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی حباب ترکمان کے خوبصورت علاقے میں خیمہ زن ہے۔ وہ فوری طور پر پیش قدمی نہیں کر رہا۔ ہمارے مشیر پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ حلب، ہرن اور موصل کی فوجیں خواہ وہ کسی بھی حالت میں ہوں حملہ کر دیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو بے خبری میں جا لیں گے۔ اسے مارنے کا یہی ایک طریقہ ہے، اور یہ طریقہ شاید کامیاب نہ ہو، آگسٹس نے کہا، کیونکہ ایوبی بے خبر کبھی نہیں بیٹھا۔ اس کا جاسوسی کا نظام بڑا بیدار اور سرگرم رہتا ہے۔ اسے آنے والے واقعات اور حملوں کی اطلاع 2 دن پہلے مل جاتی ہے۔ ہمارے جو مشیر مسلمانوں کے ساتھ ہیں انہیں سختی سے ہدایت دو کہ اپنے جاسوسوں کو اور زیادہ تیز کر دیں اور ان کی تعداد بھی بڑھا دیں۔ انہیں یہ کام دیں کہ تمام علاقوں میں گھومتے پھرتے رہیں اور ایوبی کے جاسوسوں کو پکڑیں۔ جب مسلمان فوجیں حملے کے لیے کوچ کریں تو جاسوس اور چھاپہ مار دور دور بکھر جائیں۔ جہاں کوئی مشکوک آدمی ادھر ادھر آتا جاتا نظر آئے اسے پکڑ لیں، مسافروں کو بھی روک لیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایوبی کو حملے کی خبر اس وقت ہو جب اس کے مسلمان بھائیوں کے گھوڑے اس کی خیمہ گاہ میں داخل ہو کر اس کی فوج کا کشت و خون شروع کر دیں۔ یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ صلاح الدین ایوبی ان علاقوں سے جو اس کے قبضے میں ہیں فوج کے لیے بھرتی کر رہا ہے اور لوگ بھرتی ہو رہے ہیں، ایک اور کمانڈر نے کہا۔ یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو ہم نے پہلے ہی اختیار کر رکھے ہیں کہ اس پر جلدی حملہ کرایا جائے تاکہ اسے تیاری کی مہلت نہ ملے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں اخلاقی تخریب کاری کی ایک مہم چلائی جائے جو ہم نے مصر میں جاری کی تھی۔ وہاں سے بہت سے آدمی اور کئی ایک کارآمد اور قیمتی لڑکیاں پکڑی گئیں اور ماری گئی ہیں۔ ہمیں یہ قربانی تو دینی ہی پڑے گی۔ ہم بھی تو مرتے ہیں، صلیب کی خاطر ہمیں خود بھی مرنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی مروانا ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم صلاح الدین ایوبی کو اس خطے سے بے دخل نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس نے یہاں پاؤں جما لیے ہیں اور یہاں بھی آ گیا ہے۔ اس کی کامیابی کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ میدان جنگ کا استاد ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ انتظامیہ کا ماہر ہے، اور تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے سپاہیوں میں قومیت اور مذہب کا جنون پیدا کر رکھا ہے۔ ہمارے خلاف لڑنے کو وہ مذہبی عقیدہ سمجھتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کے چھاپہ مار بھیڑیوں کی طرح ہماری فوج پر شب خون مارتے ہیں۔ اس جنون اور اس عقیدے کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ ہم نے ہمیشہ انسان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا ہے جسے لذت پرستی کہتے ہیں، شاہ اوگسٹس نے کہا۔ جن مسلمانوں کے پاس دولت ہے وہ حکمران بننا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کی اسی کمزوری کو استعمال کیا ہے۔ ہمیں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ ایک اور مہم شروع کرنی ہے۔ یہ ہے ایوبی کے خلاف نفرت کی مہم۔ اس کے خلاف انتہائی گھٹیا باتیں مشہور کرو، لیکن یہ کام تم نہیں کرو گے بلکہ مسلمانوں کی زبانیں استعمال کی جائیں گی۔ اپنے مخالفین اور دشمنوں کو بدنام کرنے کے لیے اپنے کردار اور اخلاق کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اپنے مفاد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تمہارا دشمن حیثیت، رتبے اور شہرت کے لحاظ سے جس قدر بلند ہو اس پر اتنے ہی گھٹیا اور پست الزام عائد کرو۔ 100 میں سے 5 آدمی تو تمہاری بات مان جائیں گے۔ اس دوران اپنی جنگی تیاریاں جاری رکھو، ایک کمانڈر نے کہا۔ ہمیں بہت وقت مل گیا ہے۔ آپ نے کامیابی سے مسلمانوں میں حکومت پرستی کا مرض پیدا کر کے انہیں آپس میں لڑایا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں میں اپنے دوست پیدا نہ کرتے تو آج صلاح الدین ایوبی فلسطین میں ہوتا۔ ہم نے اس کی قوم اس کے راستے میں کھڑی کر دی ہے۔ میں حیران ہوں، ریمانڈ نے کہا، کہ یہی مسلمان سپاہی ایوبی کی فوج میں ہیں۔ وہ ہمارے 10 سپاہیوں پر بھاری ہوتے ہیں، مگر یہی مسلمان سپاہی ایوبی کے حریفوں کی فوج میں تھے اور ایسی بری شکست کھا گئے کہ بکھرے ہوئے بھاگے۔ یہ عقیدے اور نظریے کا کرشمہ ہے جسے مسلمان ایمان کہتے ہیں، رینالٹ نے کہا۔ جو سپاہی اپنا ایمان نیلام کر دیتا ہے اس میں لڑنے کا جذبہ نہیں رہتا، اسے زندگی اور اجرت عزیز ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم نے کردار کشی کو ضروری سمجھا ہے۔ ان لوگوں میں جنسیت اور نشے کی عادت پیدا کرو، پھر تمہیں سپاہی اور گھوڑے مروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ حلب میں تینوں مسلمان فوجوں کو یکجا کر کے ایک کمان میں رکھا جائے
انہیں واجبی سی مدد دی جائے، انہیں ایک محاذ پر رکھا جائے، لیکن ان تینوں میں بھی تفرقہ پیدا کیا جائے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔